فرمائیں گے استاد الخطباء سلطان المقررین خطیب اسلام خطیب و ادیب حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکات العالیہ بلا تاخیر آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ چھوٹے بچے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا بڑے حضرات بھی سن جو ہے آگے آ جائیں۔ حضرت کا بیان علمی ہوتا ہے، حضرت کے منہ پہ خوشامد نہیں، حضرت کی خطبات ہم میرے پاس بھی ہیں، اکثر علماء کے پاس حضرت کی خطبات ہیں 12 مہینے کی چھپی ہوئی، اس میں علمی تقریریں ہیں، علمی وعظ ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ پاک نے حضرت کو علم سے نوازا ہے، حلم سے نوازا ہے، تو آپ سلجھو حضرات آگے تشریف، چھوٹے بچے بھی آپ پیچھے ہو جائیں ماشاءاللہ، حضرت کا بیان شروع کریں۔ بچے اٹھتے رہتے ہیں پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، نیند کرتے رہتے ہیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں، پیچھے بھی ساتھی تنگ بیٹھے ہیں، آ جائیں ماشاءاللہ۔ بلا تاخیر استاد الخطباء علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکات العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا مہداة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم اسٹیج پہ دائیں بائیں تشریف فرما اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں۔ آپ کے اس چک میں آپ کے خطیب حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی، ان کی وساطت سے آپ کی میری یہ ملاقات اس خوبصورت محفل ذکر حبیب، اس اجتماع میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ملاقات کروائی ہے۔ مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ مغرب کے بعد بیان ہوگا، تو میں تو اپنی عشاء ویسے بھی پڑھے بیٹھا ہوں اور میں نے 9:30 کہیں پہنچنا بھی تھا۔ بہرحال آدمی کہیں جب پھنس جائے تو پھر وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، جیسے وہ چاہیں وہ، بہرحال یہ ان کی ترتیب ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ چند باتیں آپ سے کہوں، باقی باتیں اس نیت سے ادھار کرتا ہوں کہ آئندہ آپ وقت پر ٹائم دیں گے۔ اب میری عمر کا تقاضا بھی ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں، رات کو آپ 11 بجے تک مجھے بٹھائے رکھیں۔ میں 3 بجے آ گیا تھا تو عصر کے بعد بھی آپ تقریر کروا دیتے، مغرب کو آپ آ گئے ہیں تو پھر مجھے مغرب کو لے آتے۔ مختصر یہ کہ اس مہینے میں ہر جگہ، ہر مقام پر، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ذکر حبیب خدا کے چرچے، کہیں آقا کی ولادت کے ہیں، کہیں صورت کے ہیں، کہیں سیرت کے ہیں، کہیں آپ کے اخلاق کے ہیں، کہیں آپ کے معاملات کے ہیں۔ حضور کی سیرت کا تذکرہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بعض چیزوں کی نسبت ہوتی ہے۔ روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، درسگاہوں میں، یا آپ کے قریب خالد بن ولید ہے، جہاں بڑے بڑے علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان آئے
تو ہر مسجد میں قرآن کھلتا ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے، گھروں میں عورتیں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں. بھئی یہ زیادہ کیوں پڑھنا شروع ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر روزانہ ہوتا ہے، ہر محفل میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر ہوتا ہے. ہر مومن اپنا ایمان سمجھتا ہے ذکر حبیب کرنا. لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ذکر زیادہ ہوتا ہے. کہیں ولادت کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی آمد کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں ولادت پر تقریریں ہو رہی ہیں، کہیں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اور آپ کے حضور ہدائے اور تحائف درود و سلام کے پیش کیے جا رہے ہیں. بھی یہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ عام طور روزانہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نبی کی یاد تازہ ہے، درود پڑھتا ہے تو محبوب سے محبت تازہ ہے، ذکر کرتا ہے تو حضور سے محبت کا تذکرہ ہے. لیکن جب ربیع الاول میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ربیع الاول حضور کے آنے کا مہینہ. سبحان اللہ. اب آنے پر میں نے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں. چونکہ ذکر یہ میلاد کا ہے تو میں میلاد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، پرانے بزرگوں کا، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں. میں نے چونکہ جوڑ کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، میری عادت توڑ والی نہیں ہے. وہ علماء دیوبند ہوں، علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، جتنے ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے. سارے کہہ دو کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. اونچی آواز سے کہیں کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی تو آئے لیکن ایسی بہار کبھی نہ آئی جو حضور کے آنے سے پہلی بہار آئی ہے. وہ آئے اپنے اپنے علاقوں کے لیے، پورے عالم کے لیے بہار نہیں بنے، اپنے اپنی قوموں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہار نہیں بنے، اپنے اپنی برادریوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہار نہیں بنے. اکیلے حضور ہیں کہ جب آئے ہیں تو ربیع الاول یہ پہلی بہار تھی کہ یوں سمجھو کہ حضور کی اس بہار کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کائنات میں خزاں نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر. ہزاروں ستارے چمکیں، ہوتی رات ہے ابھی سورج آتا نہیں. صبح طلوع ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی سورج کے آنے کا وقت آیا ہے. ابھی آیا نہیں، وہ پہلے چلے گئے تاکہ جب سورج آئے تو پوری کائنات میں اس کی روشنی ہو. آدم سے عیسیٰ تک نبوت کے ستارے چمکے تھے، لیکن جب حضور کے آنے کا وقت آیا، عیسیٰ کے جانے کے بعد، محبوب کے آنے سے پہلے 5.25 صدییں گزری ہیں، جس دوران کوئی ہادی، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا، کوئی رہنما اس کائنات میں نہیں آیا. ضلالت تھی، جہالت تھی، بے دینی تھی، کفر تھا، نفاق تھا. کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے. اب ضرورت تھی اس خزاں کے بعد بہار آئے، اس ظلم کے بعد عدل آئے، اس جہالت کے بعد علم آئے. اللہ نے وہ کرم کیا، اپنا محبوب بھیجا. پہلی بہار آئی کہ ہر چیز بہار ہی بہار. تو بات سمجھے، ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے. اس کے ساتھ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے اور سب سے سنتے ہیں. میں جو چیز اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربیع الاول صرف ولادت نہیں، مکی زندگی میں حضور نے ولادت کے بعد 40 سال گزارے ہیں. پھر حضور نے اعلان رسالت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے. ولادت کے بعد رسالت سے پہلے 40 سالہ آپ کا دور، یہ وہ دور ہے جس کو آپ نے پوری انسانیت کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا کہ لوگوں یہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، بے داغ گزارے، دن رات گزارے، صبح و شام گزارے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا کچھ اور دیکھا ہے؟ تو سب ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے. ابو جہل، ابو لہب
ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو نے تو اس محمد میں کوئی چیز نہیں دیکھی، وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آخر سب نے بیک زبان کہا واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا، خدا کی قسم بار بار تجربہ کیا ہے، بالتکرار تجربہ کیا ہے، 1000 بار تجربہ کیا ہے، دن رات تجربہ کیا ہے۔ محبوب آپ بولے ہیں تو سچ ہے، آپ نے دیکھا ہے تو سچ ہے، آپ چلے ہیں تو سچ ہے، آپ کی ادا ہے تو سچ ہے، آپ کے اخلاق ہے تو سچ ہے، آپ کے قدموں سے صدیق بنتے دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد حضور نے جب پہلی وحی کے بعد قوم اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے پہلا اظہار رسالت کیا، عطائے رسالت تھی کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی جب آدم گرگارے میں ہے۔ اظہار کب ہو رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے 40 سال کے بعد جب وہ اظہار ہوا تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سارے کہہ دو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ اونچی آواز سے کہو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول۔ 13 سالہ مکی زندگی گزری اعلان نبوت کے بعد۔ یہ سب سے کٹھن، مشکل اور نہایت آزمائشوں کی زندگی تھی۔ اس میں آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے جس میں عطر پہ اوجریاں ڈالی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، صدمے دیے گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کی قید حضور نے برداشت کی، کھانا پانی بند، کافروں نے معاہدہ لکھ کے لٹکا دیا، اندر جانے کی اجازت نہیں، کھانا پانی بھیجنے کی اجازت نہیں۔ محبوب آپ کے اہل خانہ، آپ کا اہل بیت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی ساتھ ہے، آپ کی بچیاں ساتھ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، باہر سے ہوا چلتی، خشک پتے اندر ڈالتی، حضور ان پتوں کو لے کے اپنی جھولی میں آ کے یوں پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور فرماتے آ میری بیٹی زینب، آ رقیہ، آ ام کلثوم، آ فاطمہ، محمد کے ہاتھ سے سوکھے پتے کھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج مشکل وقت ہے، کل اللہ آسانی کے حالات پیش کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 13 سال گزار لیے، صدموں کی انتہا ہو گئی تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہوا۔ سفر کی 27 تاریخ کو آپ مکے سے چلے، 3 دن غار میں ٹھہرے، یکم ربیع الاول کو غار سے نکلے، 12 دن رات سفر کر کے حضور جب مدینے میں پہنچے ہیں تو پھر ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، 12 تاریخ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو اس کو اور آسان کر دوں، ولادت بھی 12 کو، توجہ سے سمجھنا، سوموار کے دن ربیع الاول کا مہینہ، اعلان رسالت بھی 12 کو، سوموار کے دن ربیع الاول کا مہینہ، ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا بھی 12 کو، سوموار کے دن ربیع الاول کا مہینہ، پھر مدنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ انقلاب تھا جس کے لیے حضور آئے تھے۔ آپ نے عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی، عبادات کی اصلاح کی، اخلاق سمجھائے، معاشرت سمجھائی، معیشت سمجھائی، سیاست سمجھائی، اقتصادیات سمجھائے، حقوق سمجھائے، فرائض سمجھائے، بڑوں کا ادب سکھایا، چھوٹوں پہ شفقت سکھائی، زندگی گزارنے کے اسلوب اور اصول اور طریقے سکھائے۔ جب یہ سارا کچھ مکمل ہو گیا، آپ آخری حج پر تشریف کے لے گئے، 9 ذوالحج کو تکمیل دین ہوئی، آپ وہاں سے واپس آئے، اللہ کے ذکر اذکار میں زیادہ مشغولیت رہتی تھی۔ پھر سفر کی 27 تاریخ کو حضور کو بیماری آئی، بخار لگا، 15 دن وہ بخار رہا۔ سفر کے آخری دنوں میں آپ یعنی تقریباً وہ بدھ کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، 12 تاریخ تھی جب حضور اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جا رہے تھے۔ یعنی یوں سمجھو ولادت بھی ربیع الاول میں، رسالت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، رحلت دنیا سے رخصتی کہ فنا کے جہان کو چھوڑ کر بقا کی طرف
खल्क को छोड़ के खालिक की तरफ, दुनिया को छोड़ के आखिरत की तरफ, इस जहान से उस जहान की तरफ जब महबूब गए हैं तो वो भी रबीउल अव्वल का महीना था, सोमवार का दिन था। सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत आसान बात कहता हूँ, अब तक आपने रबीउल अव्वल की कितनी चीज़ें याद की हुई थी? सिर्फ विलादत। कह दो सिर्फ, उसका इनकार नहीं है। विलादत का इनकार तो अबू जहल नहीं कर सका, अबू लहब नहीं कर सका। विलादत के सब कायल हैं, मुनकिर थे तो रिसालत के थे। विलादत के सब कायल थे, मुनकिर थे तो हुजूर की मक्की मदनी जिंदगी के थे, हुजूर के अकायद के थे, हुजूर के अखलाक के थे, हुजूर के अमाल के थे, हुजूर की सीरत के थे। तो जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं कि विलादत भी हो, रिसालत भी हो, हिजरत भी हो, रेहलत भी हो, तो मैं इसके लिए आपको एक आसान चीज़ बताता हूँ कि यूं हम सिर्फ कहें कि ये ज़िक्र विलादत है तो जाहिर है विलादत की बातें होंगी, और अगर ऐलान रिसालत की बातें करें तो सिर्फ रिसालत की बातें होंगी। हिजरत का तज़किरा करें तो मक्के से मदीने जाने की बातें होंगी। आपकी जुदाई का तज़किरा करें तो आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की बातें होंगी। और अगर इन चारों को इकट्ठा कर लें कि ये चारों चीज़ें रबीउल अव्वल में है, विलादत भी है, रिसालत भी है, हिजरत भी है, रहलत भी है, इन चारों का एक नाम तजवीज़ करो जो बहुत आसान हो और वो सबको समझ आए। उस नाम को कहो, उसका नाम है सीरत। कि आप जब हुजूर की सीरत का जिक्र करेंगे, विलादत बयान करो तो सीरत है, बचपन बयान करो तो सीरत है, जवानी बयान करो तो सीरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दवाजी जिंदगी बयान करो तो सीरत है, तिजारत बयान करो तो सीरत है, मक्की जिंदगी बयान करो तो सीरत है, हिजरत बयान करो तो सीरत है, मदनी जिंदगी बयान करोगे तो सीरत है, आपकी रहलत बयान करो तो सीरत है, मक्के को बयान करो तो सीरत है, मदीने का तज़किरा करो तो सीरत है, अखलाक व मामलात बयान करो तो सीरत है। सिर्फ यहाँ तक बस नहीं, यारों का तज़किरा करो तो सीरत है, बीवियों का जिक्र करो तो सीरत है, खानदान का जिक्र करो तो सीरत है, कुरान का जिक्र करो तो सीरत है, ईमान का जिक्र करो तो सीरत है। फिर हुजूर की जिंदगी के किसी पहलू को बयान करोगे ये सीरत होगी। तो रबीउल अव्वल सिर्फ विलादत का महीना नहीं, हुजूर की सारी सीरत का महीना। आप विलादत वाले हैं या सारी सीरत वाले? सारी सीरत वाले। जो सारी सीरत वाले हाथ खड़ा, इसलिए कि सिर्फ विलादत तो काफरों ने भी मना ली। अबू लहब ने अपनी लौंडी को यूं करके आजाद कर दिया था, जा मैं तुझे माफ करता हूँ, छोड़ता हूँ। क्यों? मुझे खुशखबरी दी कि भतीजा आया। तो इससे बड़ी मिलाद आप में से, हम में से कोई नहीं मना सकता। उसने लाखों रुपए की लौंडी दी, तुमने 10 रुपए की मिठाई बांटी और हम मिलाद के आशिक हो गए। अब असल चीज हुजूर की सीरत है जिसमें विलादत भी है, बचपन भी है, जवानी भी है, अखलाक भी हैं, इबादत भी हैं, मामलात भी हैं, पूरी की पूरी जिंदगी है। एक बात और छोटी सी, दो चीजों पर सबका इत्तफाक है बगैर तफरीक के मसलक। देवबंदी बरेलवी झगड़े से हट गया, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद झगड़े से हट गया। रबीउल अव्वल के महीने पर भी सबका इत्तफाक है, और विलादत, रिसालत, हिजरत और रहलत का दिन सोमवार है, इस पर भी सबका इत्तफाक है। कह दो इस पर भी, ऊंची बात से कहो, इस पर भी सबका इत्तफाक। इस पर एक और बात भी याद कर लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज रोज़ों के अलावा बहुत सारे रोज़े रखते थे। जैसे शवाल के रोज़े रखे जाते हैं, आशूरा के रोज़े रखे जाते हैं, अय्याम 20, 13, 14, 15 तारीखों के रोज़े रखे जाते हैं। जुमेरात और पीर का रोज़ा भी हुजूर रखते थे। तो जुमेरात की फजीलत अपनी जगह पर है, चूँकि अगला दिन जुमा का है, उसकी वजह से इसकी अहमियत थी। सहाबा को यह था कि पीर के दिन में क्या खूबी है, इसका रोज़ा क्यों है। तो सहाबा ने हुजूर से पूछा, आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आज आपको एक अजीब नुक्ता दे रहा हूँ कि हुजूर ने जितनी बड़ी खुशी अपने मिलाद की मनाई है, कायनात में इतनी बड़ी खुशी किसी ने नहीं मनाई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी विलादत की खुशी करता हूँ। आका क्या
فرمایا فیہ ولدتو، اس سوموار کے دن رب نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں اماں کے بطن اطہر سے عالم دنیا میں آیا ہوں، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، بولو کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں، اونچی آواز سے کہو، روزہ رکھتا ہوں، زور سے بولو۔ روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور نے پیر کو روزہ رکھا ولادت کی خوشی میں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اور صحابہ سے دن کا تعین 100% نہیں تاریخ کا، لیکن دن سوموار کا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب وہ جو تاریخ تھی کہ بھی کون سی تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن پیر کے دن میں سب کا اتفاق ہے۔ پھر حضور اس کی خوشی کر رہے ہیں، تو خوشی کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانا بھی تو خوشی کا طریقہ ہے، مل کے بیٹھنا بھی تو خوشی کا طریقہ ہے۔ ان میں سے خوبصورت طریقہ روزہ ہے۔ کہہ دو کیا ہے؟ آپ رمضان میں خوشی سے روزے رکھتے ہیں یا رو کے؟ کتنی خوشی ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے، مسجدیں کیسے آباد ہو جاتی ہیں، صفیں کیسی خوبصورت آ جاتی ہیں، نمازی کیسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، راتوں کو کس طریقے سے جاگتے ہیں، صبح سویرے کتنی جلدی اٹھتے ہیں، شام کو دسترخوان مسجدوں میں بچھاتے ہیں، لوگوں کی افطاری کرواتے ہیں، صبح کو سحری کرواتے ہیں۔ اس کھانے کو حضور نے برکت اور عظمت کا کھانا بتایا، یہ سارے روزے کی خوشی تو ہے۔ رمضان کے آنے پہ اتنی خوشی، تو حضور نے فرمایا میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی ولادت کی خوشی ہے۔ سارے کا حضور کی ولادت کی خوشی۔ اب نبی جس اپنی ولادت کی خوشی منائے تو کون بے وقوف ہے جو کہے میں میلاد نہیں مانتا؟ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں جو ولادت کا انکار کرے۔ لیکن خوشی کا طریقہ وہ جو حضور نے بتایا۔ سبحان اللہ، کہہ دو جو حضور نے بتایا، سارے کون ہیں جو حضور نے۔ بتایا۔ میں آج یہاں آپ کے پاس آیا ہوں تو بڑا جلسہ ہوا ہے، علماء ہیں یہ دور دراز سے، دیکھو ملتان سے آئے بیٹھے ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، ہمارے سارے پرانے دوست ہیں۔ چلو ایسے موقعوں پہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ مختلف چکوک سے آئے بیٹھے ہیں، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے بیٹھے ہیں۔ بے شک، خوشی کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک بڑوں کی خوشی، ایک بچوں کی، ایک عقل مندوں کی اور ایک کم عقلوں کی۔ بڑوں کی خوشی یہ ہے کہ یار مثال کے طور پر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم آ رہا ہے، پیر بھی ہے، وہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ان کی زیارت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے ملیں گے، ان کی باتوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ لوگ بعض دفعہ بولتے ہیں تو ایک جملہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس پر کتابیں لکھی جائیں، تو وہ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں کہ چلو 10 منٹ مجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے، 20 منٹ میں بات کر لوں، میں ان کی کچھ باتیں سن لوں، میں ان کی کچھ باتیں نوٹ کر لوں، یاد کر لوں۔ یہ بڑوں کی خوشی ہے کہ آنے والے سے فائدہ حاصل کرو۔ بچوں کی خوشی یہ نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کون، وہ تو نہیں جانتے، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے کہ آج استاد جی نے نا مدرسے میں چھٹی کرائی ہے کہ شام کو جلسہ ہے، آج چھٹی ہے، چلو بھاگے دوڑے۔ اب یہ ان کی خوشی ہے۔ دوسری خوشی ہے کہ شام کو چاول پکیں گے، ہم کھائیں گے، ویسے پتہ نہیں گھر ملتے ہیں نہیں ملتے، لیکن یہ جلسے والے ضرور پکاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں پکایا کہ نہیں پکایا؟ ہاں چھٹی تو خوشی ہے۔ واہ یار، سالم و میلاد میں تو چاول پکانے چاہیے تھے۔ چلو بھائی اگلے سال پکائیں گے تو میں آؤں گا، تاکہ بچوں کی بھی تو خوشی پوری ہو۔ اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے، ایک ہے آقا کے آنے پہ صدیق کی خوشی کہ جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، وطن بھی پیش کیا، گھر بار بھی لٹا دیا، گھر کو جھاڑو دے کے نبی کے قدموں میں رکھا۔ ایک عثمان کی خوشی ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، ایک حیدر اقرار کی خوشی ہے کہ نبی کی جھولی میں آیا ہے، ایک بڑوں کی خوشی ہے، ایک بچوں والی خوشی ہے۔ اب سمجھو حضور نے سوموار کو روزہ رکھا تو ایک مسئلہ سمجھایا کہ میں اپنے آنے کی خوشی روزے سے کر رہا ہوں، تو جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ واجب، سبحان اللہ۔ پیغمبر نے اپنی ولادت کی خوشی اس عبادت سے کی ہے۔ عید کا لفظ عام ہے،
اس میں دینی احکام بھی پورے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی پورے ہوتے ہیں بعد میں۔ لیکن عید پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جس کی طرف سے عید ہوتی ہے احکام بھی اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کس نے دی؟ عید الاضحیٰ کس نے دی؟ زور سے بولو۔ اب اس کے احکام بھی اس کی طرف سے ہیں کہ اس عید پہ کھا کے آؤ، اس پہ نہ کھا کے آؤ، اس پہ فطرانہ دو، اس پہ قربانی کرو، اس میں جلدی پڑھو، اس میں دیر سے پڑھو، اس میں خطبہ ویسے معمول میں پہلے پڑھتے ہو، نماز بعد میں پڑھتے ہو، یہاں نماز پہلے پڑھو، خطبہ بعد میں پڑھو، تکبیر زائد کہو، آج اشراق نہیں پڑھنی، تم سب کو چھٹی ہے۔ اب یہ سارے احکام جس نے عید دی اس نے احکام دیے۔ اگر شریعت میں ان دو عیدوں کے سوا کسی تیسری کا تصور ہوتا تو پھر محمد کریم اور محمد کا رب اس کے احکام بھی دیتا۔ جب کوئی حکم نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا خیال عید نہیں، نبی کا دین عید ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات اور چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ ابھی آتے ہوئے ایک آدمی نے نا ایسی مجھ سے پوچھا کہ جی صحیح تاریخ ولادت کی کون سی ہے؟ تو بھئی ہم تو وہاں تھے نہیں۔ تو پرانے لوگوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، کتابیں کھنگالی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، میں جوڑنے والا ہوں، توڑنے والا نہیں۔ دو ایسے مضبوط آدمیوں کا حوالہ دیتا ہوں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دیوبندیوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی 1700 کتابیں لکھی ہیں، بڑا عالم تھا۔ بریلوی مکتب فکر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب، اس کی بھی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، اور بڑا مضبوط عالم تھا اپنے مکتب فکر میں۔ یہ دیوبندی وہ بریلوی جھگڑے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے، حوالہ دے دیتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے نطق الہلال، چاند بولتا ہے، چاند کی تاریخوں سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور ان کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کے اندر ان دونوں نے اتفاق سے لکھا ہے کہ ولادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ کہہ دو کون سی تاریخ ہے؟ 8۔ ہم جھگڑے والے نہیں، 12 کو آئے تو ہمارے نبی، 8 کو آئے تو ہمارے نبی۔ ہمیں تو خوشی ہے نا کہ آقا آئے۔ اب یہاں ایک بات اور سن لیں، اہل حدیث ایک عالم ہیں مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، ان کی 3 جلدوں میں سیرت کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین۔ انہوں نے تحقیق یہ لکھی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آئے۔ 8 اور 9 کا کوئی خاص فرق اس لیے نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا مطلع کا فرق ہوتا ہے کہ پشاور میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا، یہاں ایک دن بعد آیا، وہاں والوں کے لیے وہ 9 بن گئی، یہاں والوں کے لیے 8 بن گئی۔ تو 8-9 کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی چاند ایسا ہو کہ مکے میں ایک دن پہلے مدینے والوں نے بعد میں دیکھا ہو، انہوں نے 9 تاریخ ذہن میں رکھی ہو، انہوں نے 8 رکھ لی ہو۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ تیسری روایت مفتی محمد شفیع جو مولانا تقی عثمانی کے بھی والد ہیں اور آپ کے وفاق المدارس العربیہ کے وہ سربراہ بھی ہیں، تو ان کی ایک کتاب ہے جو آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، سیرت خاتم الانبیاء، چھوٹا سا رسالہ، اس میں لکھا ہے ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ تو بھئی ہم تو بڑی محبت سے نبی کا ذکر کرنے والے ہیں نا، تو اس لیے کہتے ہیں 8 کو آئے تو ہمارے آقا، 9 کو آئے تو ہمارے آقا، 12 کو آئے تو ہمارے آقا۔ اگلی بات میں اس پر ایک اور کہہ دیتا ہوں، بھئی اگر حضور 4 دن پہلے آ گئے تو کوئی پریشانی کی بات ہے؟ 3 دن پہلے آ گئے تو کوئی ناراض ہونے کی بات ہے؟ بھئی پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں جب بھی ربیع الاول آئے، اول سے لے کر آخر تک ہر دن حضور کی آمد کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ محبوب کے آنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ کریں۔ آقا کی آمد کی 2 حیثیتیں تھیں دنیا میں۔ ایک حیثیت ہے مقام کے لحاظ سے کہ حضور درجے میں سب سے بلند ہیں، حتیٰ کہ خدا کا عرش، کرسی، لوح قلم، جن انس، کائنات کی کوئی چیز حضور کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عظمت کے لحاظ سے حضور سب سے اول،
سارے بولو سب سے اونچی آواز سے کو سب سے کسی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو سب سے اول ہیں تو پھر پہلی تاریخ کو آتے ہیں، 8 کو کیوں، 9 کو کیوں، 10 کو کیوں، 12 کو کیوں، یہ تاریخ نہیں۔ اور اگر حضور اس لحاظ سے کہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر رسالت نبوت ختم ہے، عالم میثاق میں وعدہ لیا گیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سب پہلے آؤ گے، وہ سب کے آخر میں آئیں گے۔ جب وہ آخر میں آئے تو پھر ربیع الاول میں بے شک آتے ہیں، لیکن آخری تاریخ میں آتے ہیں، یا اول ہوتی یا آخر۔ 8 کیوں ہے، 9 کیوں ہے، 12 کیوں ہے؟ تو اس پر ایک بات کہتا ہوں، جو ان لوگوں نے جو محبت میں گم ہو کر موتی نکالتے رہے، تلاش کرتے رہے، ان کی چیزیں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے 8 تو اس لیے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں اور جنت کے 8 درجے ہیں۔ حضور نہیں آئے تو پوری دنیا جہنم کدہ تھی۔ ایران میں آتش کدہ آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے اور اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، دن رات جلتے رہتے۔ روم و ایران کی سلطنتیں، خدائی کے دعوے، کعبے میں 360 بت۔ حضور نے 8 کو قدم رکھا تو جہنم کے دروازے بند ہوئے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ 8 کے آنے کی حکمت۔ اگر آقا 9 کو آئے ہیں تو اس میں ایک اور حکمت ہے، توجہ میری طرف کریں۔ 9 کو حکمت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، توجہ کریں، ماشاءاللہ ہمارا تو بچوں میں ہے عزیز، لیکن بہت باکمال ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے۔ آگئے تو اب میں بات کو اور سمیٹ رہا ہوں۔ اب تقریر باقی ادھار رہ گئی، جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر تشریح یہ بھی ادھار ہے۔ آئیں جی، کوئی بات نہیں، میں نے تو احترام خاموش ہو بیٹھے، کیونکہ والد سے بھی ہمیں محبت ہے، ان سے بھی ہے، ہمارا ایک دینی رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ توجہ، 9 کی حکمت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے ہندسے ہم لکھتے ہیں نا عدد، یہ کل 9 ہیں بس۔ 1 2 3 4 لکھیں نا تو آخری عدد 9 ہے، اس کے بعد کوئی عدد نہیں۔ 10 لکھو گے تو وہی 1 آئے گا، 11 لکھو گے تو وہی 1 1 آئے گا، 12 لکھو گے تو وہی 1 اور 2 آئیں گے، 13 لکھو گے تو وہی 1 اور 3 آئیں گے۔ آپ ہزاروں پہ جائیں، اور جناب یہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، وہ ہم جب گنتے تھے پرانے زمانے میں، وہ لاکھوں سے اوپر، اربوں سے اوپر، خربوں سے اوپر، جناب وہ پدم اور نیل اور پتہ نہیں کیا کیا گنتے تھے۔ آپ کہیں چلے جائیں عدد 9 کے اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ تو 9 کا عدد سب سے آخری، سب سے بڑا۔ اب سمجھو، جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجنا تھا اور درجے میں سب سے بڑا بنا کے بھیجنا تھا، تو اس تاریخ میں بھیجا کہ جو سب سے آخری ہو اور سب سے بڑی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ 9 ہے۔ پھر 9 میں خوبی یہ ہے کہ 9 ٹوٹتا نہیں، چونکہ حضور جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ 9 کا اگر آپ پہاڑا پڑھیں نا، پرانے زمانے میں پہاڑے یاد ہوتے تھے، آج کل تو بچوں کو وہ بھی نہیں یاد کرائے جاتے، پتہ نہیں تعلیم ہی کیسی آ گئی ہے، مصیبت ہو گئی ہے۔ اس کی کسی عدد سے 9 کو ضرب دیں، پھر اس کی تلخیص نکالیں۔ تلخیص کہتے ہیں کہ اس کو اکائی میں ڈالیں، مختصر کر کے